ہم نے سنا تھا کہ چور چوری کے ٹائم اکٹھے ہوتے ہیں اور تقسیم میں جب مال غنیمت کی تو اس میں جو لڑائی ہوتی ہے. اب پی ٹی آئی والے آپس میں لڑ رہے ہیں, کہتے ہیں اس نے اسپتال کی مشینری اور پینشن کھا گئے ہیں, دوسرا کہتا ہے وزیر اعلیٰ کی یہ ایسٹ ہیں, تیسرا کہتا ہے فلاں گندم کھا گیا, دوسرا کہتا ہے چینی کھا گئے. تو آپ خود سن لیں کہ چور اور ڈاکو جو ہے اس وقت جو ہے تقسیم پہ لڑے ہوئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب بات نکلے گی تو وہ فرانس تک جائے گی اور منی ٹریل فرانس تک جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. جہاں تک وفاقی وزیر مواصلات کا ہے, آج کل تو دونوں کزن ہیں سیاسی طور پر. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ابھی تک تو تھا, پتہ نہیں ابھی کیا پوزیشن اس کی, ان کا سیاسی مسیحا تھا. اب 13 سال بعد مولانا صاحب کو بھی یاد ہے کہ پی ٹی آئی کرپٹ ہے. وہ کہتا ہے میں بھی ابھی احتجاج کروں گا کرپشن کے خلاف. تو دونوں سیاسی کزن یا سیاسی مسیحا جو ان کا ہے آپس میں حساب کتاب کر لیں کہ سب سے بڑا کرپٹ پی ٹی آئی ہے یا جے یو آئی ہے. آپس میں ان کے وفاق میں بڑے اچھے تعلقات ہیں, بڑی اچھی نوکری کر رہے ہیں, اور جو بھی ان کو ٹاسک دیے جاتے ہیں وفاق سے وہ بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. اگر انہیں سی ایم شپ کرنی ہے, نوکری کرنی ہے تو تابے داری کرنی ہے. اگر تابے داری نہیں کریں گے پھر نوکری سے جائیں گے. اس سال کے آخر تک ہم یارہ کے انٹرچینج کے ساتھ جو ہے 1600 ایکڑ زمین ہم لے رہے ہیں. وہاں پر جو ہے ہم انٹرنیشنل ایئرپورٹ انشاءاللہ اس سال کے آخر میں بنانے جا رہے ہیں. دو کہ صوبائی حکومت کی پوری کوشش ہے کہ اس پہ روڈ اٹکائے جائیں. اپنے افسران سے کہتے ہیں یہ مت کرو وہ نہ کرو, لیکن میں سی ایم کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جتنے بھی روڈ اٹکائیں گے ہم ڈی خان کی ترقی کے لیے کام کریں گے. آپ نے کرنا ہے آپ بھی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج وفاقی حکومت جو ہے وہ بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے, اور ہمارا پورا اس پہ ہے انحصار ہے کہ ہم اس پہ, کیونکہ ہم نے ان سے پہلے بھی بات چیت کی تھی, پی ایس ڈی پی میں بھی بجٹ کے حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن ملا تھا, اور ہم نے ان کو سرکاری ملازمین کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپنی سفارشات اپنے اتحادی جماعت جو کہ ہم ان کی اتحادی جماعت ہیں ان کو ہم نے دی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن اس حساب سے بڑھائی جائیں جس حساب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ہے. مجھے نہیں پتا کہ صوبائی حکومت نے پچھلے سال تو بالکل انہوں نے کوئی میگا پروجیکٹ اپنے پی ایس ڈی پی میں ریکمینڈ نہیں کیا تھا. اس وقت کون سا انہوں نے کیا ہے, لیکن خیبر پختونخوا کے حوالے سے میری جو ریکمنڈیشن تھی مختلف ایشوز پر, چاہے وہ چشمہ لیف کنال کے حوالے سے تھی, ہمارا ایک روڈ چکدرہ سے چترال تک جانا تھا, چکدرہ تیمرگرہ, اور جو ہے اس کے بعد لوور دیر اپر دیر اور چترال جانا تھا, اس کی ریکمنڈیشن میں دی ہے. ڈی خان کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو کہ سیول ایویشن نہیں کرنا, اس میں بجٹ میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے, لیکن جو بھی ریکمنڈیشنز میں سمجھتا ہوں باقی بھی ہماری مختلف پروجیکٹس ہم نے جو ہے مرج ڈسٹرکٹس کے حوالے سے جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ بھی ہم نے وفاقی حکومت کو کہا ہے کہ ان کو جو کمٹمنٹ ہے 100 ارب روپے کی ان کو جو ہے اس کو آنر کیا جائے, لیکن اس کے لیے ایسا میکینزم بنایا جائے, کیونکہ ماضی میں جو مرج ڈسٹرکٹ کے پیسے صوبے کو ملتے تھے وہ دائیں بائیں ہو جاتے تھے. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جب وزیر اعظم صاحب نے جرگے میں کہا کہ میں نے این ایف سی ایوارڈ میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ 1% آف این ایف سی فار وار آن ٹیرر خیبر پختونخوا کے لیے, اور وفاق نے آج تک صوبے کو 700 ارب روپے دیے ہیں, اور وہ 700 ارب کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ 700 ارب روپے کہاں چلے گئے ہیں. لگتا تو یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں میں اتنا خود کفیل ہو گیا ہوں, میرے ارمان پورے ہونے جا رہے ہیں کہ میں لوگوں کو قرضہ دے سکتا ہوں. صوبائی حکومت تو نہیں دے سکتی, لیکن ہمارے سی ایم صاحب کو میں نے دیکھا ایک ٹی وی چینل پہ, انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس وقت جو ہے ہمارے صوبے میں لوٹ مار ہو رہی ہے, اس کا بازار گرم ہے. آپ ایک کوہستان کے ضلع کو دیکھیں جس میں 50 ارب روپے نکالے گئے, پھر آپ 13 ارب روپے سولر کے اسکینڈل آپ دیکھیں, پھر اس کے ساتھ گندم اور اسپتالوں کی چیزوں کو دیکھیں, چینی کا اسکینڈل دیکھیں, یہاں تک کہ مدینہ کی ریاست میں ہم پہلے سنتے تھے کہ مسجدوں میں کوئی چپلیاں چوری ہوتی ہیں یا جو ہے وہ گلاس یا کولر چوری ہوتے تھے یا گھڑی چوری ہوتی, اب سولر بھی چوری ہونا شروع ہو گئے. 33 ارب روپے کا جو ہے سولر کا ایک بہت بڑا اسکینڈل اس حکومت نے جو ہے اس میں ہے کہ وہ بھی کھانے کو جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں. میں سوال کرتا ہوں اس کے بانی چیئرمین عمران خان سے کہ مدینہ کی ریاست میں چور اور ڈاکو اور لٹیروں کو کیا سزا ملتی تھی, ان کو ترقی ملتی تھی یا ان کو نوکری سے نکالا جاتا تھا اور ان کو سزا دی جاتی تھی؟ تو بانی چیئرمین نے بتائیں کہ آپ کے اس صوبے میں جہاں پر آپ کی حکومت ہے یا آپ کو دی گئی حکومت, اس میں اس وقت جس طریقے سے لوٹ مار کا بازار گرم ہے, اور یہ تو ہم پہلے کہتے تھے, اب ان کا اسپیکر کہتا ہے کہ 50 ارب نہیں ہے 500 سے 700 ارب روپے لوٹے گئے. یہ ایک ضلع کی بات ہے. آپ مجھے بتائیں ٹی ایم ایز میں جب آڈٹ ہوتی ہے تو اس کا اوور سائٹ ہوتا ہے. آج تک جب سے ان کی حکومت آئی ہے خیبر پختونخوا کسی ٹی ایم اے کا اوور سائٹ نہیں ہوا. سندھ میں جو آپ بہت کہتے ہیں, ہمارے میڈیا کے دوست کہتے ہیں, ہمارے اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے گورننس کا ایشو ہے. سندھ میں اگر ٹی ایم اے کا 60 دن کے اندر اوور سائٹ نہ ہو تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں وہ چلی جاتی ہے, اور انہیں ٹی ایم ایز کے جو ہے وہ آڈٹس کو اوور سائٹ دبایا ہوا ہے. کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ یہاں پر ٹی ایم ایز میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے ڈی خان میں کیا ہو رہا ہے. ایک پروفیٹیبل ایک ٹی ایم اے تھی جو آج جو ہے وہ قرضوں پہ چل رہی ہے, اس میں لوٹ مار جس طریقے سے ہو رہی ہے, اور صوبے کے ہر ٹی ایم اے میں اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس وقت جو ہے
جو 50 ارب کا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اگر نیب اس پہ کیا کر رہی ہے، شاید اس انتظار میں ہے کہ پلی بارگین ہو جائے. لیکن جس طریقے سے ہمارے صوبے کو دہشت گردوں کے حوالے کیا صوبائی حکومت نے، اور خود جو ہے لوٹ مار کا بازار گرم کیا. ہم نے سنا تھا کہ چور چوری کے ٹائم اکٹھے ہوتے ہیں اور تقسیم میں جب کرتے ہیں اپنے مال غنیمت کی، تو اس میں جو لڑائی ہوتی ہے. اب پی ٹی آئی والے آپس میں لڑ رہے ہیں، کہتے ہیں اس نے اسپتال کی مشینری اور پینشن کھا گئے ہیں، دوسرے کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کی یہ ایسٹ ہیں، تیسرا کہتا ہے فلاں گندم کھا گیا، دوسرا کہتا ہے چینی کھا گئے ہیں. تو آپ خود سن لیں کہ چور اور ڈاکو جو ہے اس وقت جو ہے تقسیم پہ لڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے حصے نہیں مل رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب بات نکلے گی تو وہ فرانس تک جائے گی، اور منی ٹریل فرانس تک جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. جہاں تک وفاقی وزیر مواصلات کا ہے، آج کل تو دونوں کزن ہیں سیاسی طور پر. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ابھی تک تو تھا، پتہ نہیں ابھی کیا پوزیشن ہے اس کی، ان کا سیاسی مسیح تھا. شام کو روزانہ جو ہے پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈران ان کے جو ہے دربار میں حاضر ہوتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے جو پہلے نہیں پڑھی جاتی تھی، ممنوع تھی. اور اب جو ہے وہ حضرت مولانا فضل الرحمان بھی بن چکے تھے ان کے لیے. اب سنیں دوبارہ کیسے تبدیل ہو رہی ہے. لہٰذا اگر جنید اکبر صاحب جو کہ پی ایس سی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا، ہم نے تو نہیں کہا ابھی تک، ہمیں تو کوئی ثبوت ایسے نہیں ملے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسد محمود صاحب نے جو ہے وہ اس قسم کے ان کے اوپر الزامات انہوں نے لگائے ہیں، چاہے کرپشن کے تھے، چاہے نوکریں بیچنے کے تھے. اب آپس میں اب 13 سال بعد مولانا صاحب کو بھی یاد ہے کہ پی ٹی آئی کرپٹ ہے. وہ کہتا ہے میں بھی ابھی احتجاج کروں گا کرپشن کے خلاف. اچھی بات ہے کہ 13 سال بعد کم از کم پیپلز پارٹی کی وجہ سے کسی کو خیال آیا کہ یہاں پر کرپشن ہو رہی ہے. لہٰذا اب یہ فیصلہ تو آپ کریں. اگر پی ایس سی کے چیئرمین کہتے ہیں وہ ثبوت لے کر آئیں گے، الزامات جیسے ہی ان کے اوپر آئے تو فوراً ہی چیخنا شروع ہو گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے کرپٹ ہے اور ہم احتجاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو دونوں سیاسی کزن یا سیاسی مسیحا جو ان کا ہے آپس میں حساب کتاب کر لیں کہ سب سے بڑا کرپٹ پی ٹی آئی ہے یا جے یو آئی ہے. آپس میں ان کے وفاق میں بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ بڑی اچھی نوکری کر رہے ہیں، اور جو بھی ان کو ٹاسک دیے جاتے ہیں وفاق سے وہ بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. اگر انہیں سی ایم شپ کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، تو تابع داری کرنی ہے. اگر تابع داری نہیں کریں گے پھر نوکری سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ ہم ڈیرہ جات جیسے پروجیکٹ کمپلیٹ کریں اور اس قسم کے جو ہے ہم جو ہے لوٹ مار کریں. 55 کروڑ روپے جہاں پر داماد میں آج بھی وزیر اعلیٰ کی تحصیل میں آج بھی لوگ پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں، اور 55 کروڑ روپے انہوں نے اڑائے ہیں. کس چیز پہ اڑائے ہیں یہ مجھے نہیں پتا. لیکن اس کے بعد جو ہے جو آپ نے 2 پروجیکٹس بتائیں، جو چشمہ لفٹ کنال کا ہے، ہم ماضی میں دیکھتے تھے دیواریں رنگین ہوتی تھی، کبھی کوئی خواب دیکھتا تھا، کبھی کسی کے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا کہ یہاں پر لفٹ کنال آئے گی. الیکشن میں دیواریں رنگین ہوتی تھی، الیکشن کے بعد اس کو چونا لگ جاتا ہے. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بہت جلد اسی سال میں دیکھیں گے ہم چشمہ لفٹ کنال کا پراپرلی جو ہے ہم اس کی جو ہے وہ کریں گے، سنگ بنیاد رکھیں گے. اور ساتھ ساتھ میری پوری کوشش ہے کہ اس سال کے آخر تک ہم یارک انٹرچینج کے ساتھ جو ہے 1600 ایکڑ زمین ہم لے رہے ہیں، اس میں موضع یارک اور گلوٹی میں، اور اس سیکشن 4 کے لیے ہم نے وہ کیا ہوا ہے، اور وہاں پر جو ہے ہم انٹرنیشنل ایئرپورٹ انشاءاللہ اس سال کے آخر میں بنانے جا رہے ہیں. 2 کہ صوبائی حکومت کی پوری کوشش ہے کہ اس میں روڈیں اٹکائے جائیں. اپنے افسران سے کہتے ہیں یہ مت کرو وہ نہ کرو، لیکن میں سی ایم کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جتنے بھی روڈ اٹکائیں گے ہم ڈی خان کی ترقی کے لیے کام کریں گے. آپ نے کرنا ہے آپ بھی کریں، آپ بھی اپنے موسم نقوی کے نقش قدم پہ چلیں اور 45 دن میں جو ہے وہ انڈر پاسز وغیرہ بنائیں. سنا ہے کہ ابھی اوور ہیڈ برج کوئی پتہ نہیں اس کے جو ہے وہ ریہرسل شروع ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پڑوس میں بنو ہے، آپ کے صوبے میں مردان ہے، وہاں پر بھی سی ایم رہے ہیں 18ویں ترمیم کے وقت اور اس سے پہلے اور اس کے بعد رہے ہیں. وہاں کی ترقی دیکھیں، اور آج آپ دیکھیں 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. چیف سیکرٹری آف دی پروونس جو ہے سارے مالیاتی فنڈ ان کے پاس ہیں. انہوں نے ڈی خان کی ترقی کے لیے کیا کام کیا؟ ہاں، اپنے اور اپنے ذات کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے ترقی کے بڑے جو ہے وسیع مواقع فراہم کیے ہیں. لیکن ہمارے ارمان جو ہیں ڈیرہ والوں کے جو ارمان ہیں وہ ابھی تک ایسے ہی رہے میرے خیال. اس کے اوپر جاری ہے. میں نے اس دن بریفنگ بھی لی اکاؤنٹنٹ جنرل کے آفس سے. انہوں نے 17 ملازمین اپنے سسپینڈ کیے، ان کی انکوائری کر رہے ہیں. لیکن بڑے خوشی کی بات یہ ہے کہ مدینہ کی ریاست میں آج تک کسی کو جو ہے نوکری سے نہ نکالا گیا نہ سزا ہوئی. دیکھیں اس کا اکاؤنٹنٹ جنرل سے جو سی ایم صاحب ڈائریکشن چینج کرنا چاہتے ہیں، اکاؤنٹ جنرل کے آفس کا اس میں کام نہیں اگر ہوگا تو ان کو قراروا کی سزا ہوگی. لیکن یہ چیک سی این ڈبلیو کے ایکشن کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے، وہ چیک کاٹتا ہے، ٹھیکیدار کو دیتا ہے، ٹھیکیدار آگے بینک میں کیش کرتا ہے. بینک میں اگر آپ 50,000 کا چیک دے دیں، آپ کو فون کرتے ہیں ہم دیں کہ نہ دیں، تو ادھر اربوں. ایک ڈمپر ڈرائیور بھی مستفید ہوئے 4.5 ارب روپے سے. ایسے ایسے شرفا جو قرآن پہ حلف لیتے ہیں اور سورۃ یاسین پہ حلف لیتے ہیں، ان کی پراپرٹی بھی انہی لوگوں نے خریدی ہے. ڈی خان میں بھی کوئی پراپرٹیاں خریدی گئی ہیں کسی کے نام سے، تو بھی آپ کو پتہ چل گیا کس کے لیے کیا گفٹ خریدا گیا، کس نے خریدا ہے، کیا نام تھے. جو ان کوہستان میں جو نام آ رہے ہیں
ان میں سے کچھ لوگوں نے ڈی خامی پراپرٹیاں خریدی ہیں اور شاید وہ کہیں کہ ہم اب کل بولے ہم نے ان کو گفٹ کر دیا کسی کو کیا کر دیا. تو لہٰذا بہت سے شرفاء کے نام اس میں آئیں گے. لیکن اس وقت جس طریقے سے اس صوبے کو لوٹا جا رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کرپشن کی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی.